السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دارالعلاج یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سے آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ کچھ دن پہلے ہم نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی جس کے اندر ہم نے استخارہ کے بارے میں بتایا کہ استخارہ کو کیسے کرتے ہیں اور اس کا کیا طریقہ کار ہے۔ تو ایک دوست کا استخارہ کے حوالے سے ایک سوال تھا، یہ سوال آپ کے سامنے اسکرین پر بھی موجود ہے کہ استخارہ اگر ہم کر لیتے ہیں تو ہمیں اس کا کیسے پتہ چلے گا کہ یہ استخارہ صحیح ہو گیا ہے، غلط ہوا ہے، یا اس کا رزلٹ ہمیں کیسے پتہ چلے گا۔ تو ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں حافظ ابو عبد الرحمن السلفی، حافظ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو برکت دے۔ انہوں نے ہمارے اسٹوڈیو کے لیے ٹائم نکالا، تو آپ سے حافظ صاحب ہم دوبارہ استخارہ کے موضوع پر سوال کرنا چاہیں گے کہ استخارہ اگر انسان کر لیتا ہے تو اس کا رزلٹ کیسے پتہ چلے گا؟ یہ رزلٹ صحیح آیا ہے، غلط آیا ہے، اس کا رزلٹ پازیٹیو ہے، نیگیٹو ہے، یا اس کا رزلٹ کا کوئی آلہ ہے۔ میں نے اکثر یہ باتیں سنی ہیں کہ یار وہ کبھی بندہ استخارہ کرتا ہے تو صبح تکیے کے نیچے کوئی چیز مل جاتی ہے، یا خواب میں کوئی اشارہ مل جاتا ہے، تو ایسی کوئی بات ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں آپ کا بے حد مشکور ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو برکتوں سے نوازے، آپ نے ٹائم دیا مجھے۔ اور یہ اسی طرح جس طرح آپ نے یہ جو سوال کیا ہے، میرے ساتھ بھی پرسنل میں کئی اس ویڈیو کے بعد رابطہ کئی احباب نے، دوستوں نے کیا ہے کہ ہمیں اس بارے میں تھوڑی تفصیل بتائی جائے کہ ہم استخارہ کرنے کے بعد ہمیں یہ کیسے معلوم ہوگا کہ ہمارا استخارہ مکمل ہو گیا، ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا۔ سب سے پہلے حدیث آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص استخارہ کرتا ہے وہ خیر اور بلائی سے محروم کبھی نہیں ہوتا، کیونکہ یہ جو استخارہ ہے یہ ہم کس کے ساتھ کریں، یہ ایک مشورہ ہے۔ ہم کسی کام کے کرنے سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ایک مشورہ کر رہے ہیں، استخارہ کر رہے ہیں کہ اگر یہ کام میرے لیے بہتر ہے تو اس میں میرے لیے آسانیاں پیدا فرما دے، اگر اس میں میرے لیے شر ہے، کوئی برائی ہے، کوئی مسئلہ ہے، میرے دین کو بھی مسئلہ ہے، میرے ایمان کو بھی مسئلہ ہے، تو اس سے مجھے دور کر دے۔ اب اس میں یاد رکھیں کہ سب سے پہلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ استخارہ انسان کو خود کرنا پڑتا ہے، کوئی استخارہ کسی کے لیے نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ یہ جو ذخیرہ احادیث ہے، کتب احادیث ہیں، جتنی 1400 سال قبل سے اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور سے لے کر آج تک کوئی ایسی احادیث ہمیں نہیں ملتی کہ جس میں ہمیں یہ بات معلوم ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے لیے استخارہ کیا ہو، یا آپ نے کسی صحابی کو کہا ہو کہ آپ میرے لیے استخارہ کرو۔ اب کتب احادیث کے اندر جو ہمیں بات معلوم ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو یہ دعا سکھلاتے تھے اور ان سے یہ بات کہتے کہ تم استخارہ خود کرو۔ وہاں پر انہوں نے تو کسی سے بھی نہیں کہا کہ میرے لیے استخارہ کرو یا صحابہ کے لیے میں استخارہ کرتا ہوں۔ اور آج کے اس دور کے اندر وہ لوگ بہت ہی بدبخت قسم کے ہیں جو لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، جو دین کے نام پر لوگوں کو لوٹ رہے ہیں۔ آج آپ دیکھیں گے فیس بک، یوٹیوب کے اوپر مختلف قسم کے پیجز بنے ہوئے ہیں، استخارہ کروا لیں، فال نکلوا لیں، فلاں کام کروا لیں، فلاں کام کروا لیں، فون کریں آپ، فوراً آپ کو اس کا جواب مل جائے گا۔ تو یہ سب فراڈ دھوکہ ہے، یہ امت کے ساتھ ایک بہت بڑا فراڈ کیا جا رہا ہے، دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ تو استخارہ کرنے کے بعد جو اہم سوال تھا آپ کا کہ استخارہ کرنے کے بعد کیا ہمیں یہ معلوم ہوگا کس طریقے سے کہ ہمارا استخارہ مکمل ہو چکا ہے، ہم یہ کام کریں یا نہ کریں۔ اب ایک بھائی نے مجھے اس دن کال کی، میسج کیا، اس نے میرے ساتھ بات کی کہ حافظ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ جی میں نے یہ سنا ہے کہ استخارہ کرنے کے بعد کوئی سبز کلر کا آپ کو رنگ دکھلائی دے تو سمجھے کہ آپ کا استخارہ ٹھیک ہے، آپ وہ کام کر دیں۔ پھر اسی طرح کہیں اور تکیے کے نیچے سے کوئی چیز نکل آنا، کوئی کاغذ کا ٹکڑا، ہمیں تو ایسی کوئی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتی کہ انہوں نے بھی استخارے کیے، صحابہ کرام نے استخارے کیے،
ان کے تکیوں کے نیچے سے کوئی کاغذ کا ٹکڑا نہیں نکلا تو آج ان کے تکیوں کے نیچے سے کہاں سے نکلا؟ تو اس لیے ایسی ذہن میں چیز رکھنا، اور یاد رکھیں اس میں ایک بہت بڑی بات ہے کہ جو بندہ اپنے ذہن کے اندر، دل کے اندر یا دماغ کے اندر یہ بات بٹھا لے کہ میں یہ کام کرنے لگا اور اس کے بعد مجھے اس کا یہ رزلٹ ملے گا، اب ایک بندے کی دماغ کے اندر یہ سوچ بیٹھ چکی ہے تو ظاہری بات ہے پھر وہ رات کو سونے سے پہلے وہ اپنا مائنڈ بالکل یوں بنا لے کہ میں نے رات کو سونا ہے اور مجھے یہ خواب آنی ہی آنی ہے، یا میرے دماغ کے اندر یہ بات چل رہی ہے تو اس کو وہ کام ہوگا اسی طریقے سے۔ تو اس لیے اگر میں چاہتا ہوں کہ میں استخارہ کروں، اور یہ میرا ایک اللہ سے مشورہ ہے، اور اس میں وہ آپ کے لیے اس کی جو نشانیاں ہیں چند وہ کچھ آتی ہیں، وہ یہ ہیں کہ جس معاملے میں آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مشورہ کر رہے ہیں، استخارہ کر رہے ہیں، ایک ہے شادی، کہ آپ کسی عورت کے ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہیں، یا کوئی عورت کسی مرد کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہے تو وہ استخارہ کرتی ہے، تو اگر اس کے اندر کوئی رکاوٹیں ہوتی ہیں تو اگر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس میں آسانیوں والا معاملہ ہوتا ہے، اللہ نے ان دونوں کو ملانا ہوتا ہے، تو اللہ پاک ان کے اس راستے کو آسان کر دیتا ہے، وسیع کر دیتا ہے، وہ آسانی کے ساتھ معاملہ ان کا حل ہو جاتا ہے۔ اگر اس کام کے اندر کوئی مسئلہ ہے، اس کے کام کے اندر کوئی شر ہے، کوئی برائی ہے، وہ کام نہیں ہونا چاہیے، اس کے دین کے لیے بھی نقصان ہے، اس کے ایمان کے لیے بھی نقصان ہے، تو اللہ پاک اس کام کے اندر رکاوٹیں ڈال کر اس کام کو یا تو اس بندے کے دل سے اس کام کو دور کر دے گا کہ یہ کام میں نے نہیں کرنا، یا انسان کا دل آہستہ آہستہ اس کام سے ختم ہو جائے گا۔ تو اس لیے یہ بات اپنے ذہن میں رکھنا کہ تکیے کے نیچے سے کوئی چیز نکل آئے گی، یا کوئی سبز رنگ کا مجھے نشان نظر آ جائے گا، یا اس طرح کے بہت سارے فال نکالنا، یہ سب ایک بہت بڑی دھوکہ بازی ہے، اس چیز میں نہ آئے، استخارہ کریں جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتلایا ہے، پھر استخارہ کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ رجوع رکھیں، اللہ کے ساتھ ایک رابطہ رکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے ہر معاملے میں آسانی فرمائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، جزاک اللہ۔ حافظ ابو عبد الرحمن سلفی حافظ اللہ ہمارے ساتھ مخاطب تھے، اللہ تعالیٰ ان کو برکتوں سے نوازے، اللہ تعالیٰ ان کو عزتوں سے نوازے جو یہ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے اور انہوں نے اتنا ٹائم دیا ہمیں۔ آپ احباب سے ریکویسٹ ہے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور اس ویڈیو کو اگر یہ آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر لیجئے گا، اور سبسکرائب کرنے کے ساتھ اس کا جو بیل آئیکن ہے اس کو لازمی پریس کیجیے گا، کیونکہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب تو کر لیتے ہیں لیکن وہ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا جو بیل آئیکن ہے اس کو دباتے نہیں ہیں، اور اس سے ان کو نوٹیفیکیشن ملتا نہیں ہے۔ کئی لوگ یہ گلا کرتے ہیں جی آپ کی ویڈیو آئی پتہ ہی نہیں چلا، تو وہ اس کی اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے سبسکرائب تو کیا ہوتا ہے لیکن وہ ساتھ جو گھنٹی کا بٹن ہوتا ہے، حالانکہ ہمارے یوٹیوب کو کافی عرصہ ہو گیا پاکستان میں آئے ہوئے لیکن بہت سارے لوگوں کو اس کے حوالے سے بھی علم نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے لیے دین کے سارے معاملات میں آسانی والا معاملہ کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے جو دنیا کے معاملات ہیں ان میں بھی آسانیاں کر دے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو دین کے کام کے لیے چن لے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمارا یہ جو دین کا ایک سیٹ اپ ہے، جو سسٹم ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول کر لے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔